بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول ایک لفظ محبت جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست، اس کی یہ 6 ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ نوازش علی اپنی حویلی سے نکل کر نہر کی جانب جاتے ہوئے دور سے گولی کی طرح آتے گھوڑے کو بھی دیکھتے جا رہے تھے۔ گھڑ سوار اپنے سارے وجود کو اکٹھا کر کے دونوں گھٹنوں کو گھوڑوں کے جسم کے ساتھ جوڑ کر آگے کو جھکا ہوا تھا۔ نوازش علی ابھی نہر سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھے جب گھوڑا ان کے آگے سے اسپورٹس کار جیسی سپیڈ کے ساتھ گزر گیا۔ گھوڑے کے اوپر کوئی اور نہیں، ان کا اپنا لخت جگر بیٹھا ہوا تھا۔ 2-3 منٹ میں ہی وہ ان کی نظر سے دور ہوتا ہوتا بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ وہیں نہر کے کنارے کھڑے ہو کر ہلکی پھلکی ورزش کرنے لگے۔ یہ سڑک سیدھی آگے کے کم آبادی والے قصبوں کو جاتی تھی، مگر سڑک اپنی چوڑائی کے لحاظ سے ایک پگ ڈنڈی زیادہ محسوس ہوتی۔ یہاں زیادہ تر ان لوگوں کی آمد و رفت ہوتی جو یا تو نہر کی سیر کو نکلتے یا وہ جنہوں نے اپنے کھیتوں کو پانی وغیرہ لگانا ہوتا تھا۔ نہر کی گہرائی بھی کم ہی تھی۔ گاؤں کے بچے گرمی سے بچنے کے لیے سارا دن وہی ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگاتے پائے جاتے، ساتھ ساتھ اپنی بھینسوں کو بھی اوپن بات کرواتے۔ بھینسوں کی چکوزی ہی سمجھ لیں۔ نوازش علی نے ایک دفعہ پھر اس سمت دیکھا جہاں سے اب فربود آہستہ سپیڈ سے آ رہا تھا۔ قریب آ کر اعلیٰ نسل کے قد آور گھوڑے کی پشت سے اتر گیا۔ گھوڑے کے جسم پر پسینے کی لائنیں کھنچی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا اپنے سوار کی طرح اس نے بھی اس مشقت کو جی بھر کر پسند کیا ہے۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام۔ ہو گئی گھڑ سواری؟ جی آج بہت دنوں بعد دل کیا تھا تو سوچا کیوں نہ لطف اٹھایا جائے۔ ہاں بھائی، متوقع سسرال جا رہے ہو، بندہ خوشی سے ایسے ہی کام کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سواری کرتے وقت کی ویڈیو بنوا لیتے، جتنی سپیڈ سے تم جاتے ہو لڑکی نے دیکھتے ہی امپریس ہو جانا تھا۔ مجھ سے امپریس ہوگی یا گھوڑے سے؟ نوازش علی نے باری باری شہنشاہ اور فربود پر نظر ڈالی۔ ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فربود کہکا مارتے ہوئے بولا، اب یہ نہ کہہ دیجیے گا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نوازش علی بھی کھل کر مسکرائے۔ باپ بیٹے کی سوچ اگر ملتی ہو تو یہ بڑا فائدہ ہے۔ میری بات ابھی منہ میں ہوتی ہے اور تم سمجھ جاتے ہو۔ ایسا عموماً میاں بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہیں ابو، یہ ہر اس رشتے میں ہو سکتا ہے جہاں ایک دوسرے سے محبت ہو۔ چلو بھائی، مان لیا، مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ جی سر جی، حکم کریں۔ یار آج لاہور سے ہو آئے، کل ذرا ایک پارٹی کی طرف چکر لگا آنا۔ ہم نے 400 من چاول دیا ہوا ہے مگر وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیا یہ پارٹی آپ کا ساہیوال والا دوست تو نہیں ہے؟ فربود گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شرارتی نظروں سے والد صاحب کو بھی دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں گھماتے ہوئے مسکرا کر گھر کی جانب چل پڑے۔ فربود نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ شہنشاہ کی لگام ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ یار اب دوست آ کر سوال کرتا ہے تو اس کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، آپ تو بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ کتنی دفعہ وہ آدمی آپ کو باتوں میں لگا کر کوئی نہ کوئی کام نکلوا جاتا ہے۔ ہاں، میں کوئی بچہ ہوں نا جس کو وہ باتوں میں لگاتا ہے۔ میں اپنی مرضی سے اس کی باتوں میں آتا ہوں کیونکہ وہ میری بڑی عزت کرتا ہے۔ ویسے بھی یار، کوئی سوال مارنے کو وہاں ہی آتا ہے جہاں اس کو کوئی مان یا امید ہو۔ مجھے جواب میں کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ دل کے امیر آدمی ہیں۔ ہاں، اور تم جیب کے امیر ہو۔ دونوں باپ بیٹا ہنس دیے۔ اب تمہاری ماں نے جانے کی جلدی مچا دینی ہے۔ کل اس کے نئے رشتہ داروں کی وجہ سے ہمارا وقت برباد ہوا، اس کا ہم شکوہ بھی نہیں کر سکتے۔ بڑی سخت ہے یار۔ نوازش علی کا اشارہ لاہور والے رشتے کی جانب تھا، کیونکہ کل انہوں نے فون کر کے معذرت کر لی تھی۔ ان لوگوں کو کوئی ایمرجنسی آ پڑی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دن آگے کر دیا۔ وہ جو حویلی کے قریب آ چکے تھے، فربود نے گھوڑا کامے کے حوالے کیا۔ خود نوازش علی کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، جناب حکومت جتنی سخت ہوگی عوام اتنی ہی سیدھی رہے گی۔ ہمارے کیس میں تو حکومت جتنی سخت ہے عوام اتنی ہی ڈپلومیٹ ہے۔ یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں یا میری؟ کیا میں تمہیں حکومت کا حصہ نہیں لگتا ہوں؟ جی جی، کیوں نہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ تو آپ ہی ہیں۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ میں نہیں بیٹا، میری ماں ہے، اور تیری ماں ہیڈ آف دی منسٹری ہیں۔ تم ڈپلومیٹ، عوام، اور میں بیچاری اپوزیشن۔ فربود کا کہکا بے اختیار تھا۔ باتوں کے دوران باپ بیٹا گھر پہنچ گئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی شمیم نے ملازمہ سے کہہ کر کھانا لگوا دیا۔ کیا اماں وڈی نے ناشتہ کر لیا ہے؟ کب کا؟ وہ تو صبح اٹھتے ساتھ ہی گاجر اور سیب کا مربع کھاتی ہیں۔ آپ دونوں جلدی سے ہاتھ منہ دھو آئیے، اتنا دن چڑھ آیا ہے اور جانا بھی اتنی دور ہے۔
نوازش علی نے تو ہاتھ باہر نل سے دھوئے اور اخبار تھام کر دسترخوان پر بیٹھ گئے، جبکہ فربود اوپر اپنے کمرے سے نہا دھو کر لباس بدلنے کے بعد برآمد ہوا۔ ناشتے کے دوران شمیم نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات شوہر کے آگے کہہ ہی دی۔ میں چاہ رہی تھی آپ اماں سے بات کریں، آج وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لاہور لے کر نہ جائیں گی۔ نوازش علی نے ہاتھ روک کر بیوی پر ایک نظر ڈالی۔ تم جب جانتی ہو اماں یہ بات کبھی تسلیم نہیں کرے گی تو کیوں خواہ بات کر کے ان کو ناراض کرنا ہے؟ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو اتنے شگنوں کے وقت اس منحوس لڑکی کا سایہ بھی اس کے قریب برداشت نہ کروں تو جا کے وہ ہمارے ساتھ جائے۔ تمہارا بیٹا اس گھر میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس بچی نے اس کو کیا نقصان پہنچا دیا ہے جو تم ایسی دقیانوسی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہو؟ اماں وڈی کے سامنے تم نے ذکر کیا نا تو انہوں نے یہی سمجھنا ہے تم ان کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتی ہو، اور اگر میری ماں نہ گئی تو میں بھی گھر پہ ہی رہوں گا، پھر تم دونوں ماں بیٹا اکیلے ہی لڑکی دیکھ آنا۔ نوازش صاحب مجال ہے جو آپ نے کبھی اپنی ماں کے مقابلے میں بیوی کا ساتھ دیا ہو۔ جو پرسوں شام باہر سین میں سب گھر والوں کی موجودگی کے دوران ہوا وہ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ وہ لڑکی گھر بھر کے سامنے اس کے ساتھ نین مٹکا کرنے کی کوشش میں تھی، اکیلے میں نہ جانے کیا کرے۔ فربود کو اچھو لگ گیا۔ امی آپ کی بھتیجی آپ سے بھی زیادہ مغرور ہے، وہ تو میری جانب دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ پرسوں میں غلطی سے اس کو ہیرا باجی سمجھ کر اس کے برابر بیٹھ گیا تھا، اور پلیز اگر آپ کو اپنی بھتیجی پر اعتبار نہیں ہے تو کم از کم میرا ہی اعتبار کر لیں۔ جب آپ ایسی باتیں کرتی ہیں مجھے اپنی بے عزتی سی محسوس ہوتی ہے۔ اتنا دل پھینک قسم کا مرد تو نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھ لیا ہوا ہے۔ تمہارا ماضی کا ریکارڈ اگر بھول گئے ہو تو یاد کروا دوں۔ اگر آپ نے یہ سب اسی طرح جاری رکھنا ہے تو میں کسی ملک کا ویزا اپلائی کرتا ہوں یا پھر مستقل کسی دوسرے شہر رہائش اختیار کر لیتا ہوں۔ نوازش نے شکوہ کناں نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ فربود کھانا ختم کر کے ہاتھ دھونے چلا گیا تھا۔ وہ تمہاری عزت کرتا ہے اور آج کے دور میں یہ بڑی بات ہے، اگر اولاد ماں باپ کی عزت کرنے والی ہو، ورنہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے تمہیں بتاؤں تو تمہیں افسوس ہوگا۔ اس لیے میں یہی کہوں گا اس طرح شک کر کے اپنے بیٹے کو باغی نہ کرو، کہیں یہ نہ ہو تاشوا کر کے تم تاشووں کو اس کی توجہ کا محور بنا دو۔ نوازش علی دھیمی آواز میں بیوی کو سمجھا رہے تھے۔ باہر سنک پہ ہاتھ دھوتے ہوئے فربود علی سامنے لگے آئینے میں نظر آتے، اپنے عکس کی آنکھوں میں گہرائی تک دیکھتے ہوئے بڑی دلکشی سے مسکرا رہا تھا، جیسے خود اپنے آپ پر ہی پیار آ رہا ہو۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں نرمی سے چباتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جب تاشوا کی آواز پر گردن موڑ کر دیکھا، رضیہ چچی آپ کا دوپٹہ سوکھ گیا ہے، اگر آپ کہیں تو دھوپ میں سے ہٹا دوں۔ وہ چھت سے نیچے جھانکتے ہوئے رضیہ چچی سے مخاطب تھی جو وہیں پر برآمدے میں بڑی اماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے وہیں سے سر ہلا کر جواب دے دیا۔ فربود کے چہرے سے مسکراہٹ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو میری ماں اس کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ معصوم سی صورت اندر سے اتنی خطرناک ہے؟ کیا بظاہر اداس اور بیزار نظر آنے والی آنکھوں کی گہرائی اتنی طاقتور ہے کہ جو ایک دفعہ غور سے دیکھے ڈوب جائے؟ اس کی سنجیدہ پرسوچ نظروں نے تاشوا کو متوجہ کیا۔ دوپٹہ تار سے اتار کر پلٹ رہی تھی جب خود پر فربود کی نظروں کو محسوس کر کے نیچے دیکھنے کی غلطی کر گئی۔ اتنی دور سے بھی نہ جانے فربود کی نظروں میں کیا تاثر تھا، وہ بغیر آنکھیں جھپکے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ تاشوا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ ڈری ہوئی چڑیا کی طرح رضیہ چچی کے دوپٹے کو سینے سے لگا کر تیزی سے مڑی، جس سے اس کے اپنے سر پر پڑا کریپلا دوپٹہ اتر گیا۔ فربود علی کو لگا تاشوا کی کمر پر بال نہیں کوئی آبشار لہرائی تھی، ہلکی سی ڈارک براؤن شیڈ سورج کی کرنوں میں اور بھی چمک گئی، ایک جیسے لمبے گھنے اور بلا کے سلکی بال جن کی سرسراہٹ اتنی دور کھڑے ہونے کے باوجود فربود علی نے اپنے ہاتھوں میں محسوس کی۔ وہ وہاں سے ہٹ چکی تھی مگر وہ ابھی بھی گردن اٹھائے اسی سمت میں دیکھ رہا تھا۔ مین کے ہزارویں حصے میں اس کے جی میں یہ خواہش ابھری تھی، اگر ابھی جا کر اس لڑکی کے بالوں پر اپنا چہرہ رکھوں تو کیسا محسوس ہوگا، ان میں سے کیسی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر وہ مڑ کمر دیکھے بغیر دہلیز کی سیڑھیاں اتر کر گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ امی اگر اس کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہیں تو وہ بالکل ٹھیک چاہتی ہیں، ایسے حسن کے پاس رہ کر کوئی کیسے نہ بہکے گا، ایسے حسن کو عام لوگوں کے درمیان رکھنا ہی نہیں چاہیے، کہیں آبادی سے بہت دور کسی اونچی پہاڑی کے قلعے میں بند کر دو اور اس پہاڑی کے گرد گھنا جنگل اگا دو، جنگل کے بعد گہری خندق کھودو،
चोटी की ऊंचाई इतनी हो कोई हेलीकॉप्टर भी वहां ना जा सके, किसी के रडार में वो जगह ना आए। यूं ही अपनी सोचों में घलता बैरूनी गेट अबूर कर गया। अम्मा वड्डी के हाथ पर दवा रखने के बाद उसने उन्हें पानी का गिलास पकड़ाया। तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? क्यों, मुझे किस बात की तैयारी करनी थी? अच्छा, अब तुमने मेरे साथ ये लाइल्मी का खेल खेलना है। मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे पुप्पी की फैमिली के साथ कहीं नहीं जाना है। मगर तुम मेरे साथ जा रही हो, आपका मेरे बगैर गुजारा हो सकता है। साथ में आपकी बहू, बेटा और पोता होंगे। क्या वो गाड़ी में सवार होने या उतरने में आपकी मदद नहीं करेंगे? मैं क्यों उनकी मदद लूँ? तुम्हें किस बात की तनख्वाह देती हूँ? अगर ऐसा है तो मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिएगा। तुम आखिर इतनी ज़िद्दी क्यों हो? वो चुप होकर उनको देखने लगी। चेहरे पे गुस्सा, झुंझलाहट, बेजारी साफ नज़र आ रही थी। कल से लाइफ लाइन की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी, और जब वो खामोश होता था ताशफा को दुनिया की किसी चीज़ में कोई कशिश महसूस न होती थी। इतनी भरी पड़ी दुनिया खाली लगती, जैसे कोई जी रूह ना बचा हो। दिल की एक अजीब ही कैफियत होती। प्लीज़ मुझे साथ जाने के लिए ज़्यादा मजबूर ना करें। तुम्हारी पुप्पी भी तो यही चाहती है तुम ना जाओ। उसकी दिली ख्वाहिश पूरी करके बड़ा सवाब कमाओगी। एक शिकवा भरी नज़र अम्मा वड्डी पे डालकर फिर से अपनी हथेली को मसलने लगी। अम्मा वड्डी ने नोट करके टोका, ये क्या, तुम जब भी उदास होती हो बेचारे हाथों की शामत आ जाती है। हथेली कैसे सुर्ख हो रही है? उसके हाथ थम गए। मैं तो उदास नहीं हूँ। हाँ, नज़र आ रहा है। आता रहे, मुझे क्या। अभी सुबह तो तुम अच्छी भली थी, ये अचानक से कौन सा सांप सूंघ गया है? ये जाकर अपने उस पोते से पूछिए जिन्होंने आंखों की जगह एक्सरे फिट करवाए हुए हैं। ठरकी कहीं के। हाय हाय, मेरा कोई पोता इतना बेहया नहीं है जो घर की औरतों पर आंखें सेंके। बड़ी ही खुश फहमी है। किसकी बात कर रही हो? उन्हीं की जिनका रिश्ता देखने जा रही हैं। फरबूद की। लो, वो तो मेरा सबसे सियाना बेटा है, अपने काम से काम रखने वाला। तौबा इस्तग़फ़ार, इसका मतलब आप अपने बेटे को ज़रा भी नहीं जानती हैं। आते जाते घूर कर जाते हैं। अच्छा, अब की बार जब घूरेगा मुझे बताना, मैं उसकी खबर लूँगी। उसको भी तो इल्म होना चाहिए, ये लड़की बहुत बड़े आदमी की अमानत है, लिहाजा उस पर नज़र रखना जायज़ नहीं है। मैं किसी की अमानत नहीं हूँ। ये तो वक्त बताएगा, अभी तो तैयारी पकड़ो, वरना वो मुझ पर रोब डालने को अपनी हेल की टुक टुक सुनाती हुई आएगी। मैं दुनिया का हर गम सदमा बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपनी फैशनेबल बहू को तुम्हारी गैर मौजूदगी पर खुश होता नहीं देख सकती हूँ। मज़ीद मेरे साथ बहस ना करो, हम लाहौर जा रहे हैं। एक और बात, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगी। वापसी पर पुरानी किताबों वाले स्टॉल्स पर लेकर चलूँगी। जितनी चाहे किताबें खरीद लेना, पैसे मैं दूँगी। आप मुझे लालच दे रही हैं, यही समझ लो, पर जल्दी करो। क्यों, मेरा नाम कटवाना है, नाक कटवाना है। शमीम ने सुन लिया तो आ जाएगी जताने कि ये लड़की आपकी ज़रा कदर नहीं करती है, जिसको आप अपनी औलाद पर फौकिया देती हैं। इमोशनल करके काम निकलवाना भी आपकी पुरानी आदत है। वो चाहकर भी बता नहीं पा रही थी। वो फरबूद अली के जिस्म से आर पार होने वाली नज़रों से डर गई थी। वो शख्स जितनी दफ़ा भी मुखातिब हुआ, हर दफ़ा उसकी नज़रें बेबाक थी। ऊपर से फरबूद की माँ की टेंशन कि स्यापे में जान फंसी हुई थी। अब 2 बहनों की तालीम की जिम्मेदारी ना होती तो वो बगैर सोचे समझे ये नौकरी छोड़ देती, मगर उसको लग रहा था मुस्तकबिल के हवाले से कोई और हल निकालना पड़ेगा। फरबूद के बारे में इस घर की लड़कियों से वक्तन फ़वक्तन सुनने को यही मिला था। वो किसी लड़की की मोहब्बत में मुब्तला होकर बदनाम हो चुका है, माँ बाप से जूते भी खाए हुए हैं, फिर बाहर जाकर सुधर गया। अब ताशफा को इस बात पर पूरा यकीन हो गया था, जैसे कहते हैं ना, जो घर पे भूखे हो वो लाहौर जाकर भी भूखे ही रहते हैं। उसी तरह जो घर पर कमीने हो वो बाहर जाकर भी कमीने ही रहते हैं। पहले भी वो कौन सा यहाँ पर किसी के साथ बातचीत करती थी, मगर अब तो फैसला कर लिया था फरबूद घर पे मौजूद हुआ तो उस दौरान वो कमरे से ही नहीं निकलेगी। अगर ये तजुर्बा भी नाकाम हुआ तो कुछ और सोच लेगी। अम्मा वड्डी जितनी भी नेक, फुल और प्यार करने वाली थी, आखिर वो थी तो उनकी मुलाजमा, इसलिए नौकर की तिनखरा की वाला असूल लागू करते हुए आखिर उसको तैयार होना ही पड़ा। लाइट ब्लू सूट पर क्रेप का दुपट्टा सर पर ओढ़कर अपनी लंबी चोटी छुपाई, अम्मा वड्डी का बैग उसके एक बाजू पर लटक रहा था। एक हाथ से अम्मा वड्डी को सहारा देकर बाहर ला रही थी। पैरों में लेदर के सादा डिज़ाइन वाले जूते थे जो सीमाब ने उसको गिफ्ट किए थे, क्योंकि सीमाब हर 6 माह बाद शेखुपुरा रोड पर लेदर के जूतों वाली फैक्ट्री से डिस्काउंट पर पूरे सीज़न के जूते ले आती थी, फिर उसी तरह बहनों और माँ को गिफ्ट करती। घर के सभी अफराद अपने अपने काम में मसरूफ़ थे।
شمیم گیراج میں کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر برجمان تھی۔ اگلی پیسنجر سیٹ پر نوازی چلی موجود تھے۔ ان کو آتا دیکھ کر ملازم نے دروازہ کھول دیا۔ تاشفا نے اماں وڈی کو بیٹھنے میں مدد دی۔ اب شمیم ڈرائیور کی سیٹ کے بالکل پیچھے تھی۔ درمیان میں اماں وڈی بیٹھ گئی، باقی بچی جگہ میں تاشفا سما گئی۔ اس کو جو غلط فہمی تھی کہ شاید ڈرائیور ہی ساتھ جائے گا، نوازی چلی کی آواز نے وہ خوش فہمی بھی دور کر دی۔ غفور جاؤ فربود کو بولو اب نکل بھی آئے۔ جی او آ گئے جی، سائیڈ مرر میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسکائی بلو شلوار سوٹ پر ڈارک اور لائٹ بلو پرنٹ کی ویسٹ کوٹ تھی۔ آنکھوں پہ کالے شیشے، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیا گیا تھا۔ ہاں بھائی چچا، کیا گاڑی کا پانی تیل سب سیٹ ہے؟ ہاں جی، بے فکر ہو کر جاؤ چچا۔ غفور نے چابی اس کے حوالے کی، جسے تھام کر وہ اپنی جگہ پہ ٹکتے ہوئے نوازی چلی سے مخاطب ہوا۔ ہاں جی تو چلیں، اتنی تیاری یہاں بیٹھنے کے لیے تو نہیں کی ہے، تمہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے لڑکی دیکھنے نہیں بلکہ بیاہ کر لانے جا رہے ہو۔ اماں وڈی کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے پیچھے کو مڑا۔ دادی سمجھا کریں، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ کیوں کزن صاحبہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اینک تھوڑی سی نیچے کر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تاشفا نے کچھ کہنے کو منہ تو کھولا مگر آواز باہر نہ نکلی۔ شمیم نے اپنی جگہ پہلو بدلا اور جتاتے ہوئے بولی، فربود فضول گوئی میں وقت ضائع نہ کرو، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، راستہ بھی کافی لمبا ہے۔ تاشفا لاتلقی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں سب سے بعد میں فربود کے پرفیوم نے پوری طرح قبضہ کر لیا تھا۔ جی امی، اپنی جگہ سیدھا ہو کر انجن سٹارٹ کر کے بیک ویو مرر سیٹ کیا۔ باہر کھڑے چچا غفور کو ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی گیٹ سے نکال لایا۔ رہائشی علاقے سے نکلتے ہی ٹائر تیز رفتاری سے راستہ کھانے لگے۔ سارا راستہ فیملی آپس میں باتیں کرتی رہی۔ ایک وہ خاموشی کا روزہ رکھ کر باہر دیکھ رہی تھی، کبھی کبھار اپنے فون کی اسکرین روشن کر کے نوٹیفیکیشن دیکھ لیتی، مگر فون اس کے دل کی طرح بالکل خاموش تھا۔ اے سی لگی، اتنی آرام دہ سواری میں بیٹھے ہونے کے باوجود تاشفا کو اپنے اندر وحشت اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ کاش ایسا ممکن ہوتا وہ چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر یوں ہی کہیں چلی جاتی۔ گاڑی میں کلک کی آواز گونجنے پر وہ چونکی، بے اختیار نظر سامنے کو اٹھی۔ بظاہر سامنے سڑک پر دیکھتی دو کالے شیشوں کے پیچھے چھپی خوبصورت مردانہ نظریں اس وقت بھی تاشفا کو ہی پڑ رہی تھی۔ اگلی نظر تاشفا نے اپنے ہاتھ پر ڈالی جو کہ دروازے کے لاک کو گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ کیا وہ دروازہ کھولنے کے چکر میں تھی؟ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی۔ فربود نے اس کی لاک پر مضبوط پڑتی گرفت کو محسوس کرتے گاڑی اندر سے لاک کی تھی، یا پھر شاید تاشفا کو بیدار کرنے کو ایسا کیا تھا۔ جو بھی تھا، تاشفا نے ہینڈل سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ یہ سوچ کر دل کی دھڑکنیں کن پٹی میں محسوس ہونے لگی۔ کیا وہ جاگتے میں اتنی بے خبر ہو جاتی ہے؟ اگر واقعی دروازہ کھل جاتا، اتنی تیز رفتاری سے جاتی گاڑی میں سے اس نے سڑک پر گرتے ہی مر جانا تھا۔ جو کسر رہ جاتی وہ پیچھے سے آنے والی ٹریفک پوری کر دیتی۔ گجرانوالہ سے لاہور جانے والے جی ٹی روڈ پر ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ رش رہا ہے۔ دونوں طرف کی ٹریفک بہت مصروف ہے۔ پہلے کہیں کہیں ڈبل روڈ آتا تھا مگر اب تو ساری سڑک ڈبل ہے، مگر رش آج بھی بہت ہے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے جیسے سہولتیں بڑھتی ہیں ویسے ویسے مسائل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ مسائل کبھی ختم کیوں نہیں ہوتے؟ جس وقت گاڑی لڑکی والوں کے گھر کے باہر رکی، گھڑی کی سوئیاں 2:30 بجا رہی تھی۔ ادھر فربود نے ہارن دیا، ادھر چوکیدار نے گیٹ پا کر دیا۔ اس کے بعد کا منظر دیکھنے والا تھا۔ لڑکی والے گھر کے سبھی افراد ہاتھوں میں پھول لیے استقبال کو کھڑے تھے۔ فربود نے گاڑی گیراج میں لا کر انجن بند کر دیا۔ پھولوں کی چھاؤں میں ان کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ سب سے آخر میں فربود کسی شہزادے کی طرح گاڑی سے نکلا، ایک ایک فرد کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملا۔ تعارف کے دوران جب تاشفا کی جانب سوالیہ نظریں اٹھی، یہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے؟ کیونکہ اتنا تو پتہ ہے فربود بیٹے کی کوئی بہن نہیں ہے، تو پھر یہ پیاری سی پری کون ہے؟ ڈاکٹر ریچ فلک کی امی نے انتہائی خوش اخلاقی سے پوچھا تھا۔ جواب میں ساتھ سے پہلے ہی شمیم نے اپنا دل پرسکون کیا۔ یہ تاشفا ہماری رشتہ دار نہیں ہے بلکہ ہماری ملازمہ ہے۔ اتنے سارے لوگوں کی نظریں خود پر دیکھ کر تاشفا خود کو سنبھال ہی رہی تھی۔ شمیم کے الفاظ سن کر شرمندگی سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے گردن جھکا لی، نظر اٹھا کر کسی جانب دیکھنے کی اس وقت اس میں ہمت ہی نہ تھی۔ اماں وڈی نے بہو کو نفرت سے دیکھا تھا جو بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔
ارمان خان کی فیملی ساری کی ساری بڑی پڑھی لکھی اور آزاد خیال تھی، اسی لیے مہمانوں کو بھی مکس گیدرنگ میں ہی بٹھایا گیا، مگر ان لوگوں کا اخلاق کمال کا تھا۔ اتنے امیر ہونے کے باوجود کوئی شو بازی نہ تھی، نہ ہی لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر فلک ابھی سامنے نہیں آئی تھی، مگر اس کے بہن بھائی اور ماں باپ کا حسن دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا لڑکی بھی لاجواب ہی تھی۔ اس کے بہن بھائی اماں وڈی سے گاؤں کے زندگی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا وہ آج تک کبھی کسی گاؤں میں نہیں گئے۔ فلک کی چھوٹی بہن مسلسل فربود کا سر کھا رہی تھی۔ فربود بھائی، آپ نے کبھی کوے کا گھونسلہ دیکھا ہے؟ ہاں جی، بہت دفعہ، وہ اس 11-12 سال کی بچی کو مسکرا کر جواب دینے پر مجبور تھا، کیونکہ اپنی 2 پونیوں اور موٹی موٹی معصوم آنکھوں کے ساتھ وہ اپنی عمر سے ڈھیر چھوٹی لگ رہی تھی۔ اگر میں آپ کے گاؤں آؤں تو کیا آپ مجھے کوے کے انڈے دکھائیں گے؟ کیوں نہیں، اگر نہ ملے پھر بھی میں ای سے آرڈر کر کے منگوا لوں گا۔ اس کی بات پر زبردست کہکا پڑا تھا۔ کیا ای پر کوے کے انڈے بھی مل جاتے ہیں؟ امید کی جا سکتی ہے۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں چھوٹے بڑے سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، لگتا ہی نہیں کہ ہم لوگ پہلی دفعہ مل رہے ہیں، شمیم نے کہا تو فلک کی امی فوراً اتفاق کرتے ہوئے بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، سچی میں آپ کی ساس تو دل ہی جیت لیا ہے۔ اتنی سادہ خاتون ہے، لگتا ہی نہیں اتنے مربوں کے مالک ہے۔ مگر مجھے آپ سے ایک شکوہ ضرور ہے، آپ کو اپنی ساری فیملی کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ رشتے والی نے بتایا تھا نوازش بھائی کے باقی 2 بھائی اور بہن بھی ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے تو اس حساب سے 20-25 افراد کا انتظام کیا ہوا تھا، مگر آپ تو بس 3 لوگ ہی آئے ہیں۔ 3 کہاں، اپنی نوکرانی ڈال کر ہم 5 تو ہو ہی گئے ہیں۔ فربود بیٹے کو تو شامل ہی نہ کرے، اور یہ پیاری بچی تو چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے۔ باقی تو آپ 3 ہی رہ گئے جن سے 2-2 ہاتھ کیے جا سکتے ہیں۔ شمیم کا حلق کڑوا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، خاندان خوش اخلاق اور چاہت کرنے والا ہوتا، مگر اتنا بھی نہیں کہ لڑکے کی ماں سے زیادہ اہمیت اس کی دادی اور لڑکے کو دی جا رہی ہے۔ لڑکے کے تائی تایا سے ملنے کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے، اور جب ایک دفعہ بتا دیا ہے تاشفہ نوکرانی ہے، پھر بھی اس کو مہمانوں کے ساتھ ہی چائے پانی دیا ہے۔ اتنا نہیں ہو سکا ذرا علیحدہ سے بٹھا کر ایک کپ چائے دے دیتے؟ نوکر اور مالک کو ایک ہی پلیٹ میں کھلانے والے جاہل لوگ۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ یہ بھول رہی تھی ان کی ساس نے کبھی گھر کے اصل نوکروں کو بھی نوکر سمجھ کر حقیر نہیں جانا تھا۔ یہ لڑکی تو پھر شمیم کے سگے بھائی کی بیٹی تھی، انہوں نے ایک تاشفہ کی وجہ سے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا ہوا ہے، باقی سب باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ تاشفہ 3 سیٹر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، میسج کی وائبریشن پر اس کا ہاتھ اپنی کلائی پہ بندھی پاؤچ میں گیا۔ اسکرین پر لائف لائن کا نام دیکھ کر ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں وڈی سے معذرت کرتے کمرے سے نکل آئے۔ نہ وہ کہیں دیکھ رہی تھی نہ سوچ رہی تھی، جیسے ایک نشے کے عادی انسان کے ہاتھ میں کہیں سے نشہ لگ جائے، وہ گرتا پڑتا کہیں محفوظ جگہ پر بیٹھ کر اس زہر کو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہے۔ اس کو بھی 2 رس بس گھاس نظر آیا تھا، جس سے اندازہ ہوا اس جانب لان ہوگا۔ تیز تیز چلتی وہاں آئی، ایک بینچ پر بیٹھ کر گہرا سانس بھرا اور فون کھولا۔ اسکرین پر سوال آ رہا تھا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، جواب دینے کے بعد کتنی دیر اسکرین کو پڑھتی رہی۔ آیا وہ کوئی اور بات کرے گا؟ 5 منٹ بعد دوبارہ میسج آیا، میں تمہاری کئی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ کون سی باتوں پر؟ تاشفہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتارا ہو۔ وہ 5 منٹ میں ایک میسج کر رہا تھا اور تاشفہ کی جانب سے 2 سیکنڈ سے پہلے جواب جا رہا تھا، پھر پورے 5 منٹ بعد جواب آیا۔ یہی کہ ہمیں اس تعلق کو ختم کر دینا چاہیے۔ تاشفہ نے خالی خالی نظروں سے اپنے گرد دیکھا۔ وہ اتنے بڑے بنگلے کے پچھلے حصے پر بنے لان میں موجود ایک شیڈز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب دیکھا تو دل میں سوال آیا، اتنا طویل لان عبور کر کے یہاں آئی ہوں، یہاں سے گھر کے اندر ہونے والی آمد و رفت نظر نہیں آ رہی تھی۔ فلک کی 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ 2 بہنیں اور بھائی شادی شدہ تھے جو آج بچوں کے ساتھ یہاں موجود تھے۔ یہاں سے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا گھر کتنے زیادہ رقبے کو گھیرے ہوئے تھا۔ شمیم پھوپھی کو اگر لڑکی پسند آ گئی تو جھٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہونی تھی، اور فی الحال تو ایسا ہی لگ رہا تھا، رشتہ ہو ہی جانا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں سوچ کر خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ تو کیا اس لیے پچھلے 2 دن سے رابطہ نہیں کیا؟ اس کے پوچھنے پر دوسری جانب سے فوری جواب آیا، ہاں، اور اب میں سمجھ گیا ہوں، تم ٹھیک کہتی ہو، جس رشتے کا کوئی منہ سر نہ ہو اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہی ہے۔ آج سے ہمارے راستے الگ ہیں۔ اتنا صاف ستھرا اور اتنا اچانک انکار۔ تاشفہ کو لگا سانس سینے میں ہی کہیں رک گئی ہو۔ جی میں آیا اس کو میسج کریں۔
تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھے چھوڑ کیسے سکتے ہو؟ کیا تمہاری محبت بغیر وفا کی بانجھ بند محبت تھی؟ ابھی آخری دفعہ تو اتنی جذباتی باتیں کر رہے تھے، 2 دن لگے اور تمہاری ساری آئیڈیالوجی بدل گئی۔ میں نے ایک دفعہ کہا ہمیں الگ ہو جانا چاہیے اور تم مان گئے، مجھے قائل کرنے کی بجائے خود ہی ہار مان گئے، یا تم چاہتے ہی یہ تھے؟ فون بند کر کے پاؤچ میں ڈال دیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے، شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اندر جانا چاہتی تھی، مگر درد زہر بن کر رگوں جان میں ایسے پھیلا ہوا تھا جیسے اب اس دل سے نکل کر کہیں نہیں جائے گا۔ اندر باہر سناٹا ہی سناٹا تھا۔ چہرے پر آئے پسینے کو پلو سے صاف کرنے کے بعد ہتھیلی کی لکیروں پر انگلی پھیر رہی تھی جب نیم تاریکی میں ایک سایہ بڑی تیزی سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ دل میں ڈر سا آیا۔ ایک انجانے گھر کے لان میں ایسے اندھیرے میں بیٹھنا سراسر حماقت ہی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھی، مگر خود سے قریب آتے اس وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے پیرالائز کر دیا۔ حیرت کے جھٹکے سے نکلنے کی کوشش میں اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، آپ یہاں؟ سنجیدہ چہرہ، جذبات کا سمندر لوٹاتی گہری سیاہ آنکھیں، سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہونٹ، لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس آیا، اپنے عدت دیتے ہاتھوں کے پیالے میں تاشفا کا چہرہ بھرا، کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر تاشفا کے کانپتے ہونٹوں کو فوکس میں رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا۔ اپنا غصہ، محبت، جھنجھلاہٹ، جو احساس وہ اس لڑکی کی وجہ سے محسوس کرتا تھا، سب اپنے لبوں کی گرمی کے ذریعے واپس اسی کو لوٹا دیا۔ تاشفا کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل کر سائز میں کہیں گنا بڑھ گئی۔ مضبوط مردانہ بازو تاشفا کی کمر میں حمائل ہو کر اس کو اپنی گرفت میں اٹھائے ہوئے تھے، گر جانے کے ڈر سے۔ تاشفا نے اس کے شانوں کو تھام لیا۔ نہ جانے کتنے پل گزر گیا، اس کو سانس نہیں آ رہی تھی، مگر دوسرے فریق کی گرفت ڈھیلی ہونے کی بجائے مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ تاشفا نے اسے اپنے ہاتھوں سے دور دھکیلنے کی کوشش کرنی چاہی، مگر ناکام رہی۔ جذبات کا ایک ایسا دریا جس پر بند باندھنے کے چکر میں دونوں بے حال ہو گئے۔ تاشفا آپی، آواز دور سے آتی سنائی دی۔ تاشفا کو چند پل لگے پہچاننے میں، وہ ڈاکٹر فلک کی چھوٹی بہن کی آواز تھی۔ پھر اماں وڈی کی آواز آئی، تاشی پریشان کر رہی ہو، کدھر ہو؟ اس نے تاشفا کے لب آزاد کر دیے۔ دونوں کی سانس پھولی ہوئی تھی، مگر اس کو ایک دم سے جانے نہیں دیا۔ اپنے ساتھ لگائے رکھ کر اس کے کان کے قریب جھکا، میرے بارے میں کبھی ابہام کا شکار نہ ہونا۔ یہ آج تمہاری کہی گئی باتوں کا جواب دیا۔ مجھ سے دور جانے کا شوق ہے تو پہلے خود کو اتنا مضبوط کرو کہ میری دوری سہ سکو۔ میری زندگی میں صرف تم ہی ایک حقیقت ہو، باقی جو ہے وہ سب سراب ہے، سمجھ آئی؟ تاشفا کی پیشانی اس کے سینے پہ ٹکی تھی، اس کی بند آنکھوں میں نمی تھی۔ گہرے سانس کھینچتے ہوئے وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ جس کے سامنے آنے سے ہی وہ ڈر جاتی تھی، اس وقت اس کی باہوں کی مضبوطی نے تحفظ کا وہ احساس دیا۔ تاشفا کے دل میں سکون ہی سکون سرایت کرتا چلا گیا۔ قدموں کی چاپ قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی طرح اس کا دامن تھامے سر جھکا کر سینے سے لگی کھڑی رہی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ کیا ہر وقت میرا ہی پیچھا کرتے ہیں؟ اپنے دل کا پتہ ہوتا ہے وہ کہاں دھڑک رہا ہے، اور اپنی عورت کو نظر میں رکھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ تاشفا نے نم آنکھوں سے اوپر دیکھا، وہ کس قدر پاس تھا۔ یہ جو لمحہ ہمارے درمیان آیا ہے، ہمارے تعلق کو خیالی دنیا سے حقیقت تک لے آیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی تم مجھے جھٹلانے کی کوشش کرو تو گناہ ہے۔ اس کی نظروں میں تاشفا کے لیے انتہائی نرم تاثر تھا۔ اس نے آخری دفعہ تاشفا کی جانب بڑی دلکش مسکراہٹ پھینکی اور اسے آزاد کرتا ہوا پچھلے دروازے کی جانب غائب ہو گیا۔ تو یہ تھی اس کی 6ٹھی ایپیسوڈ۔ اس کی 7ویں ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو تھوڑی دیر تک مل جائے گی، میں ابھی ریکارڈ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 28 منٹ کی تھی تو وہ 32 منٹ تک تو ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا کہ 1 گھنٹے تک کی ویڈیو ضرور آپ لوگوں کو دوں گی، تو اتنی ہی اگلی ایپیسوڈ ہوگی، آج کے دن ہی مل جائے گی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔